أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن أنت إلا نذير. نہیں ہے آپ، ان اندر نہیں ہے آپ مگر ایک ڈرانے والے، متنبع کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا۔ انا بے شک ہم نے ارسلناک بھیجا ہے آپ کو بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ اور نہیں کوئی کسی امت میں سے، الا مگر خلا فیہا نذیر، ہم نے بھیجے اس میں، آیا اس میں یا بھیجا اس میں ہم نے، اس میں ڈرانے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ اب وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد پس یقیناً، کذب الذین من قبلہم جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتهم رسلهم بالبینات جب آئے ان کے پاس رسول، یا لائے ان کے پاس رسول، بالبینات واضح دلائل، وبالزبر اور صحیفے، والبالکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر آئے۔ ثم اخذت الذین پھر میں نے پکڑ لیا الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ فکیف کان نکیر پر کیسی تھی کان نکیر میری پکڑ۔ علم تورا کیا تم نے دیکھا ہے کہ کیا تم نے نہیں غور کیا، ان اللہ کہ بے شک اللہ انزل من السماء ماء نازل کیا اللہ نے آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا به پھر نکالے اس کے ذریعے ثمرات مختلفاً کھیتیاں یا پھل بہت سے، مختلف الوان و مختلف قسم کے، یعنی پھل اس نے مختلف قسم کے پھل اس سے نکالی۔ ومن الجبال اور پہاڑوں سے، جددن اس کے حصے یا لکیریں، بیدن چمکتی سفید، حمرم اور سرخ، مختلف الوانها مختلف رنگوں کی، وغرابی بسود اور بہت گہرے گہرے سیاہ، یعنی بہت زیادہ کالی۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، والدوابی اور جانوروں میں سے، والانعامی اور مویشی میں سے، مختلف الوانہ مختلف ہوتے ہیں رنگوں میں، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کذالک اسی طرح، انما در حقیقت، یخشى اللہ ڈرتا ہے اللہ سے، من عبادہ اب اس کے بندوں میں سے، العلماء علماء یعنی علم والے ہی اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ تعالی خوب غالب اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔
تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بتایا جا رہا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کا کام لوگوں کو خبردار کرنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے سے زیادہ اور نہیں ہے۔ انہیں ہدایت دینا اور ان کے دل میں ایمان اتار دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ اس کے خود کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آپ جو ہے نا ان کے ایمان ڈالانے پھر آپ پریشان نہ ہو، جو پیچھے ہے جو آپ بہت زیادہ پریشان ہو، دل گرفت ہوا کرتے تھے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے۔ اور یہاں بتا دیا گیا ہے کہ ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی حق سے مراد یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے۔ یعنی اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو جو ہے وہ حق دے کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اس پر جو ایمان لائیں انہیں آپ جنت کی بشارت دے دیں، اور جو اس کو جھٹلائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں۔ اس میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت اور تسلی ہے کہ آپ کا کام نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نے اس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے، اور آپ یہ اپنے دل سے کام کرتے جائیں ان سے زیادہ۔ جو بھٹکتا ہے تو بھٹکتا رہے، آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کس کو ہدایت دینی اور کس کو نہیں دینی، تو یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہی یہ سلسلہ رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کروائے من امت الا خلا فیہا نذیر، اور ہم نے کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ یعنی ہر دیکھیں تو ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول کہہ لیں اور کوئی نبی یا اس کا، اور اس کے تو کوئی عالم کو ڈرانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور بضرور بھیجا ہے، جس طرح سورہ رعد میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر امت میں ہم نے ایک ہاد یعنی اس کو رہنما بھیجا۔ اسی طرح دوسری طرح فرمایا سورہ ہجر میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ادھر سورہ نحل فرمایا لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول ہم نے بھیجا۔ سورہ شعراء میں بھی فرمایا وما ہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر اس میں جب ہم نے ڈرانے والے بھیج دیے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک نبی کی تبلیغ یا اس کا پیغام جہاں جہاں تک پہنچ سکتا ہو وہاں وہاں کے لیے وہی نبی کافی ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بستی ہر قوم میں کوئی الگ الگ نبی بھیجا جائے۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں تو ایک ایک بستی میں، جیسے سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ دو دو تین تین نبی بھی بھیج دیے گئے ایک ایک ہی قوم میں۔ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، ہم نے دو بھیجے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرا بھی ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ بھجوا دیا۔ اس طرح کئی کئی ساتھ ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء بھی ہوا کرتے تھے۔ بس کہ یہ مطلب نہیں کہ ہر دفعہ ہر بار ہی ایسا ہو، کسی بستی میں جہاں پیغام پہنچ گیا تو وہاں کے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری یہ کہ جہاں پہ بھی نبی کی دعوت اور ہدایت کے آثار یا اس کی رہنمائی کے آثار یا کہنا چاہیے کہ نقوش قدم جب تک محفوظ رہے تو رہتے ہیں، اس وقت تک کسی نئے نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ بالکل ہی مٹ جاتے ہیں اور لوگ بالکل ہی اللہ کی یہ بات کو چھوڑ کے توحید کو چھوڑ کے اس پہ شرک پہ آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو بھجواتا ہے۔ مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کا سلسلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ آپ اب تو ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ ہر کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں پہ آپ کا پیغام نہ پہنچتا ہو۔ اب تو اتنی آسانی ہو گئی کہ ہر جگہ، اور آپ کو بھیجا ہوا ہے ابھی ہر پوری امت کے لیے، ہمیں ہر شخص کے لیے آپ ہی نبی ہیں، چاہے ان پہ ایمان لائے نہ لائے امت انہی کی ہے۔ جو کافر ان پر ایمان نہیں لا رہے وہ امت، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی ہیں۔ ایک ہے امت دعوت جس نے قبول کر لی، اور ایک ہے امت دعوت جس کو دعوت دی جائے، چاہے بس دعوت دی جائے مگر ایمان نہیں لاتے، مگر جنہوں نے قبول کر لیا وہ مسلمان، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ کافر مگر ہیں، وہ بھی آپ ہی کی امت میں۔ تو آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی ڈرانے والا ضرور بھیجا ہے۔ اور پھر آپ کے لیے بھی تسلی دی جائے یکذبک فقد کذب الذین من قبلہم، اور آپ کو اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ان کو ان کی قوم نے ہمیشہ جھٹلایا ہے، حالانکہ وہ رسول جو ہے ان کے پاس واضح دلائل، بینات سے مراد معجزات دلائل ہیں، اور وہ زبر اور وہ صحیفے سے مراد ایسے جس میں نصیحت اور وعظ کی باتیں ہوں، جس میں نصیحت، اور کتاب المنیر واضح کتاب سے مراد ہے کہ پھر وہ شریعت والی کتاب ہے کہ جیسے زبور ہو گئی ہے، جو اس طرح کی کتابیں جو پہلے گزر چکی ہیں، اب ہم قرآن کو کہہ سکتے ہیں کہ کتاب منیر ہے۔ تو اس طرح مقصد یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی آ گئیں، واضح نصیحت پر مشتمل تھیں، اور وہ
यानी صحیفیں بھی آ گئی، وہ کتابیں بھی آ گئی، ہر ہر قوم میں ہم نے بھیجی، مگر وہ رسول یہ چیزیں لے کے آئے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ آپ کے لیے کوئی آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے ان لوگوں کا، اور خاص طور سے جو کھاتے پیتے لوگ اور جو بڑے بنے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ان سے ان کے مفادات پہ ضرب آتی ہے، تو وہ اس سلسلے سے اپنے دوسروں کو بھی، قوم کو بھی، عام انسان کو بھی بہکاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ تسلی دی جائے کہ آپ اس پہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی رسول آئے تو سب کو چلایا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ کو فرمایا، پھر ہم نے کیا کیا، ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان، پھر ہم نے ان کو پکڑ بھی لیا، تو پھر ہم نے ان کو چھوڑا نہیں، کہ جن لوگوں نے پھر کفر کیا سے نافرمانی کرنے والوں کو، ایمان نہ لانے والوں کو یہاں پہ دھمکی بھی ہے کہ جو پھر رسولوں پر ایمان نہ لاتے ہیں تو پھر ان کو میرا عذاب بھی پکڑ کے تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور تاریخ میں واقعات یہ سنتے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ جو رسولوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا یا رسولوں کو تنگ کرتا ہے، پھر ان کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں بتا دیا گیا کہ کوئی کیف کان، کہ میری پکڑ، میرا عذاب کیسا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان یہاں ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی نے اتارا آسمان سے جو تنوین کے سے بہت ہے، یعنی خوب پانی، یعنی اللہ تبارک نے کتنے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ بہت سے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اور پھر پہاڑوں کی مثال دی گئی کہ کچھ پہاڑ سفید ہیں، کچھ سرخ دھاریوں والے ہیں، ان سے چھوٹے ٹکڑے جو اس طرح کے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت سیاہ کالے ہیں۔ تو علم تارا کا مراد سے مراد یہاں پہ کا لفظی معنی تو بس ہوتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا نہیں، علم تارا کیا تو نے دیکھا نہیں۔ تو مگر یہ کلمہ بعض اوقات ایسے شخص سے کہا جاتا ہے جس سے پہلے سے اس بات کا علم ہو، اس وقت یہ تعجب کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، کیا کہ تم نے دیکھا نہیں کیسا ہوا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے شخص کے لیے بھی کہا جاتا ہے جس سے پہلے اس کا علم نہیں ہوتا، اس وقت اس کا مقصد ہی اسے بتانا اور تعجب میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرے مفہوم میں بھی ضرب المثل کے طور پر اس طرح مشہور ہے، گویا جس شخص نے چیز نہیں دیکھی اسے دیکھنے والے کی طرح قرار دے کر اس سے بات کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں جس سے تمہارا لا علم ہونا مناسب ہی نہیں ہے، پھر اس سے اس شخص کی بات کس طرح کی جاتی ہے جس طرح اس نے اس کو دیکھا ہو، یعنی تو تمہیں ہر حال میں اس چیز کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آیت میں علم تارا کا مطلب اصل میں ہوتا ہے علم تعلم، کیا تم نے نہیں جانا، یعنی کہ یقیناً تم جانتے ہو۔ یہاں پہ دیکھیں، یقیناً ہر شخص جانتا ہے کہ علم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی، بہت سا پانی اتارا، پھر اس کے زمین کے بہت سے پھل بھی اگائے جن کے رنگ، شکلیں، ان کی قسمیں اور ذائقے مختلف ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی زرد ہے، کوئی سبز ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک ہی زمین سے سب پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی درخت میں بھی ایک ہی قسم کے پھل لگتے ہیں، وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، کسی کا سائز بھی مختلف ہوتا ہے، ذائقے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کمال ہے کہ ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا جاتا ہے، اور اس میں سے بعض کو، پھل کو بعض پر فوقے دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک ہی درخت کی آپ دیکھیں تو ایک ہی قسم کے درخت، مگر ان کے پتوں کے رنگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، پتوں کی بناوٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سو فرق ہے، اس میں ہر پتا بھی ایک سے مختلف ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ پھر اسی طرح سے ہم نے مختلف قسم کے پھل نکالے، ان کے رنگ مختلف ہیں، ذائقہ مختلف ہے، ہر قسم مختلف ہے۔ اگر آپ گٹھلی بھی لگائیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس گٹھلی میں جو جس پھل کی وہ گٹھلی ہے اسی جیسا ذائقہ اس پھل سے نکلے گا جس کے ذریعے اگی ہے۔ پھر یہاں مثال دی جا رہی ہے پہاڑوں کی، کہ جس میں ان جداد کے ٹکڑے ہیں، قطع ہیں، یعنی کہ ان کے مختلف داریاں ہیں جو سفید بھی ہیں اور سرخ بھی ہیں، اور مختلف الوان ہوا، اور مختلف رنگوں کے، اور غرابی اور سیاہ بہت زیادہ گہری، یہاں غرابی سود سے مراد ہے بہت زیادہ، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ کالا سیاہ، یا وہ کہہ دیتے ہیں کالا پجکڑ ٹائپ، کیسے کہہ دیتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کالا۔ تو یہاں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ہم مختلف پہاڑ دیکھتے ہیں کہ کس 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 طرح کے اس میں پہاڑ ہیں، کسی میں بہت زیادہ بڑا ہے، کسی میں آپ دیکھیں اس میں راستے ہیں، کسی میں نہیں ہیں، پھر ان کے مختلف رنگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں جس سے کتنا آج کا تو ماربل کس کس رنگ کا نکل رہا ہے، اور اس وجہ سے پھر بہت زیادہ قیمتی پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونوں میں سے ایک نمونے کا ذکر ہے کہ یہ اللہ تبارک یہ فرما رہا ہے کہ ہماری قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ پہاڑوں مختلف رنگوں کے یہ ٹکڑے ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالے سے اور کوئی سی اور رنگ کے بھی ہیں، کسی کی کوئی شکل ہے، کسی کی کوئی اور ہے۔ تو یہ کوئی پتھر کا بھی ہے، کوئی مٹی کا بھی ہو سکتا ہے، جو کوئی سنگ مرمر کا ہے، کوئی نمک کا ہے، اور ہر کسی چیز کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی بہت زیادہ خود کمال ہے اس کا، کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیا چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اور پھر اس پہ اگر کوئی شخص نہیں دیکھتا تو پھر آگے اللہ تبارک نے انسانوں کی خود کی مثال بھی دی، وہ من الناس والدواب، اور انسانوں میں اور جانوروں میں اور مویشیوں میں بھی مختلف الوان و کذالک، اسی طرح مختلف رنگ ہیں ان کے بھی۔ انسانوں کو آپ دیکھیں، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے، اور پھر آپ اس کی بناوٹ میں دیکھ لیں کہ کوئی بھی شخص دو ایک جیسے نہیں ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد بھی ایک جیسی نہیں ہے، دو بہن بھائی بھی ایک جیسے بھائی ہیں تو دو ایک جیسے نہیں ہیں، ہر کسی کو مختلف رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یہ قدرت ہے کہ آپ دیکھیں، ایک خربوں انسان ہیں دنیا میں، اور آج تک جو چلے بھی گئے، جو آئیں گے، مگر ایک چھوٹا سا یہ ہمارے انگلی کا پور کتنا بڑا، کچھ سینٹی میٹرز کا ہے، مگر اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اتنے نقشے ہیں کہ کسی دو کے شخص کے ملتے نہیں ہیں۔ جیسے آنکھ کی پتلی، آج کل جیسے انسان کی شناخت آنکھ کی پتلی سے ہوتی، کسی انسان کی آنکھ کی پتلی ایک سے ملتی نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں اتنی چھوٹی سی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنے نقشے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کی قدرت، کسی کے بس کی تو بات ہے ہی نہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی شخص اللہ پہ ایمان نہ لائے اور یہ سوچے کہ سمجھ اللہ یہ سب کچھ ایسے خود بخود ہی چل رہا ہے، تو پھر اس کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں سے بھی اور پھر اور جانوروں سے، جانوروں میں آپ دیکھ لیں کہ مختلف مختلف رنگوں کے ہیں، ویسے بھی آپ دیکھیں کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کتنا بڑا جانور ہے، چھوٹا دشتار ایسے ایسے میں جو نا ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور مویشی جانور ان کے مختلف رنگ ہیں، آپ گھوڑوں کا رنگ دیکھیں کتنے ہیں، گایوں کے رنگ دیکھیں کتنے ہیں، اور پھر ایک ہی میں بہت سارے اور بھی رنگ ڈال دیے جاتے ہیں مختلف قسم کے، کچھ تو کبرے بھی بکرے اور یہ ہوتے ہیں، ہر چیز کے جو مختلف رنگ ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں وہ ان قدار اسی طرح ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتانے کے بعد یہ بتا دیا کہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے بندوں میں ڈرتے تو ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ علم سے مراد یہاں یہ دنیاوی علم نہیں ہے کہ دنیاوی بھلے کتنا ہی پی ایچ ڈی کر لیا ہوگا، اس کو اللہ کا علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، اس سے بڑا کوئی جاہل ہے نہیں۔ اصل میں یہاں پہ علم سے مراد ہے اللہ کے صفات، یعنی اللہ کی صفات جو ہیں وہ وہاں بتا اللہ کو اس کے بارے میں کون ہے، جو اس کا زیادہ علم رکھے گا وہی اس سے ڈرے گا۔ جو جانے گا کہ ہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کو جب اس کی پڑھے گا اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی صفات، تو ہر وقت اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ ہاں اللہ ہی ہے جو مجھے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھر وہ ہر کام کرتے ہوئے سوچے گا، کوئی گناہ کر سوچے گا کہ اللہ سے وہ ڈرے گا، کیونکہ ڈرے گا وہی جس کو علم ہوگا، جس کو علم نہیں ہوگا تو وہ تو قطعی بالکل بھی نہیں ڈرے گا۔ جس طرح کہتے ہیں نا، اللہ تبارک و اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تو میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ اللہ، یقینی بات ہے مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ہر شخص اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دوسرا ہم پیچھے پڑا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، تو صرف ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہ جو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں انہی کے پاس پھر وہ اللہ کو، اس کو کون ڈریں گے؟ وہی ڈریں گے جو اللہ کا علم رکھتے ہیں، ان کی صفات کا ان کے علم رکھیں گے تو وہ ڈریں گے۔ بندہ اسی سے ڈرتا ہے جس کا اسے علم ہو، اس کی قوت کی، اس کی عظمت کا، اور اس کے صفات کمال کو وہ جانتا ہو تو پھر اس سے ڈرے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہو رہا ہے نا کہ وہ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ ان سے ڈرنے والا ہوں۔ ان سے زیادہ تو حالانکہ ان کو تو ڈر کا یہ مطلب ہی نہیں، کیونکہ اللہ سے خوف مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانی کا ایک خوف ہو انسان کے، کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں، یا مجھ سے وہ ایسا ہو کہ مجھے پھر قیامت کے دن اس کی وجہ سے مجھے پچھتانا پڑے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، یا کیونکہ یہ ڈرنے سے مراد یہ خشیت ہے، یعنی کہ یہ کوئی عذاب کا ڈر نہیں ہے، خشیت یعنی خشیت دل میں خشوع ہو اور انکسار کی اس حالت میں ہونی چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے تصور اس کے دل میں ہر وقت حاضر ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے ڈرے اور اللہ تبارک جس کا اندازہ ہی نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے،
जिस शख्स के दिल की आंखों के सामने कोई हाजिर होगा तो उसे उसी से डर रहेगा जिससे डरने का हक है। और अल्लाह तबारक व ताला की का कामिल इल्म और मार्फत रखने वाले के दरमियान और उसके दरमियान जिसके इल्म हाफना में कोई चीज़ नहीं है, तो वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है उन दोनों का। ये तो नहीं था कि दोनों को दोनों का मर्तबा एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला के बारे में, उसके मार्फत सिफ़ात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए, ताकि जो अल्लाह तबारक व ताला, क्योंकि यहाँ ये कहा गया ना, जिसके पास इल्म होगा वही डरेगा। इससे ये मुराद नहीं है कि ये जो आप हमारे यहाँ जिसने फ़िक़ह की तालीम कर लिया कोई आलिम बन गया, आलिम दीन से मुराद नहीं है। मुराद ये है कि जो शख्स ज़्यादा डरेगा, जो अल्लाह का जहन में खौफ रखेगा। कि इब्ने मसूद जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं ना कि इल्म कोई कसरत हदीस की बिना पर नहीं, बल्कि अल्लाह के खौफ की कसरत के लिहाज से है। यानी जो ज़्यादा उसका खौफ रखेगा वही जो है वही समझे कि वो आलिम है। जैसे इधर हसन बसरी वो फरमाते हैं कि आलिम वो है जो अल्लाह से बेदेखे डरे, जो कुछ अल्लाह को पसंद है उसकी तरफ रागिब, और जिस चीज़ से अल्लाह नाराज उसे कोई दिलचस्पी ना रखे। यानी हर हर बात करने से वो पहले भी सोचे कि अल्लाह, तो मैं जो काम कर रहा हूँ अल्लाह को पसंद है कि नहीं, अल्लाह ने इसे रोका तो नहीं है। अगर अगर उसे अल्लाह ने रोक दिया तो फिर वो रुक जाए, और अल्लाह ने करने हुक्म दिया तो उसको कर गुजरे। ये उसका असल में इल्म है। वरना अगर आलिम भी और वो उस पर अमल नहीं करता तो वो भी जाहिल है, उसके कोई इस कैटेगरी में वो भी नहीं आएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर, यानी अगर अजीज भी और गफूर भी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला सब पर गालिब है। चाहे तो जो नाफरमान और सरकश लोगों को फौरन पकड़ ले, उसके सामने तो किसी को उसको रोकने वाला कोई है नहीं, जिसको चाहे पकड़ ले, तो ऐसा जबरदस्त है। मगर है वो बेहद बख्शने वाला भी है, गफूर भी है। इसलिए उन्हें मोहलत दिए जा रहा ताकि वो किसी तरफ भी अल्लाह से रजू कर ले, उसकी तरफ पलट आए। ये अल्लाह तबारक व तआला का यहाँ इसमें हमने आज जो पढ़े उसमें अल्लाह तबारक व तआला की वो कुदरत का एक कमाल, और फिर अल्लाह तबारक व ताला के बारे में इल्म का रखना ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुदरत का भी ये अल्लाह तबारक व ताला के इल्म हमें होना चाहिए, और अल्लाह की सिफ़ात यानी मार्फत इलाही हमें होना चाहिए। तो फिर उसमें होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो फिर हमें एहसास भी होगा कि हाँ, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह तबारक हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है। उसी के हाथ में सब कुछ है, किसी के हाथ में जब हम पढ़ते आ रहे हैं कोई खितमीर के, कोई किसी के एक तिनके के बराबर कोई अख्तियार नहीं है। सब कुछ अख्तियार अल्लाह ही के पास है। इसीलिए अल्लाह ही से मदद चाहें, उसी की इबादत करें। किसी बेख्याली में भी किसी ऐसी कोई हरकत ना हो जाए जिससे हम उसको छोड़ के किसी और की तरफ हमारा ध्यान जाए, या उसे मांगने लग जाए, या हमारे जहन में यह है कि फलां ये काम कर सकता है, या फलां कुछ कर सकता है, मेरी बीमारी को दूर कर सकता है, किसी को औलाद दिला सकता है, किसी के रिश्ते करवा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को मजबूत करे, हम सबको सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वो अल्लाह तबारक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।